الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی بدکار عورت کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جب اس کا شوہر گھر سے باہر چلا جاتا تو وہ نوجوان لڑکے کو بلا کر زنا کاری کیا کرتی تھی، اور جب اس کے شوہر کو اس پر شک ہو گیا تو اس نے کیسے اپنے مکر و فریب کے جال سے اپنے آپ کو بچایا، اس کو جان کر آپ یک دم حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستو، یہ واقعہ کہاں کا ہے اور کیسے پیش آیا، آپ اس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ اسی طرح کی مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک پہاڑ تھا، وہاں کے لوگ اس پہاڑ پر جا کر قسم کھایا کرتے تھے، یعنی کہ جب کسی کا کوئی مسئلہ پھنس جاتا اور اس کو قسم کھانے کی ضرورت پڑتی تو اس پہاڑ پر لے جا کر قسم کھائی جاتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اس پہاڑ پر جو بھی جھوٹی شخص قسم کھائے گا تو وہ اپاہج بن جائے گا، یعنی یا تو اندھا بن جائے گا، یا گونگا، یا لنگڑا، پھر یا لولہا بن جائے گا۔ لوگ اس پہاڑ کو بہت پاک مانتے تھے، اس پر قسم کھایا کرتے تھے۔ جو اس پر جا کر قسم کھا لیتا لوگ اس کو سچا سمجھتے تھے۔ اسی محلے میں پیارے دوستوں ایک شادی شدہ عورت بھی تھی۔ وہ عورت بہت ہی زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل تھی۔ جتنی وہ عورت باہر سے خوبصورت اور حسین تھی، اتنی ہی زیادہ اندر سے بدترین اور بے وفا عورت تھی۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے باہر چلا جاتا کام کرنے کے لیے تو وہ عورت ایک نوجوان لڑکے کو بلا کر بدکاری یعنی زنا کاری کیا کرتی تھی اور اپنے شوہر سے بے وفائی کیا کرتی تھی۔ اس طرح اس کا شوہر ہر روز کام کرنے کے لیے باہر جاتا، اور جیسے ہی اس کا شوہر کام کرنے کے لیے باہر چلا جاتا ویسے ہی وہ عورت اس نوجوان لڑکے کو اپنے گھر میں بلا کر بدکاری کیا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا شوہر جب کام پر چلا گیا تو یہ عورت اس نوجوان لڑکے کو بلا کر بدکاری اور زنا کاری کرنے لگی، لیکن اس کے شوہر کو اس دن آفس میں کام بہت کم تھا اور وہ واپس گھر جلد ہی لوٹ آنے لگا۔ جب وہ گھر لوٹ ہی رہا تھا تو دور سے اس نے دیکھا کہ اس کے گھر سے کوئی نوجوان لڑکا نکل رہا ہے۔ اس لڑکے کو اس نے پیچھے سے دیکھ لیا تھا اور وہ اپنا گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیوی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے ایک روز اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تمہارے اوپر شک ہے کہ تم کسی دوسرے مرد سے غلط کاری کرتی ہو۔ وہ عورت اپنے مکر اور فریب سے جھوٹے آنسو بہانے لگی، بولنے لگی کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، میں آپ سے بے وفائی ہرگز نہیں کر سکتی، اور میرے جسم کو آپ کے علاوہ کسی بھی غیر محرم نے ہرگز نہیں دیکھا۔ لیکن اس کے شوہر کو پورا شک تھا کہ میرے گھر سے جانے کے بعد میری بیوی مجھ سے بے وفائی کرتی ہے، کسی اور مرد کے ساتھ زنا کاری کرتی ہے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو تم اس پہاڑ پر چلو جو پاک پہاڑ ہے، اگر تم اس پر چل کر قسم کھا لو تو میں تم پر یقین کر لوں گا۔ اگر تم وہاں پر جھوٹی قسم کھاؤ گی تو تم اپاہج بن جاؤ گی اور میں تم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ تو وہ تھوڑا سا گھبرا گئی، پھر اس کی شیطانی دماغ میں کوئی پلان سوچا اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم وہاں چل کر قسم کھا لیں گے۔ پھر رات میں وہ عورت اس نوجوان سے ملتی ہے، اس کو تمام واقعہ بتاتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ تم ایک گدھے کو لے کر گدھے والے بن کر اس پہاڑ کے پاس پہنچ جانا، میں تمہارے گدھے کی سواری کر کے اس پہاڑ پر جاؤں گی۔ نوجوان کہتا ہے کہ اس طرح سے تم قسم کھانے سے کیسے بچ جاؤ گی؟ تو یہ عورت کہتی ہے کہ تم اس وقت دیکھ لینا کہ میں کس طرح سے بچتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت اپنے گھر واپس آ کر سو جاتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ چلو پہاڑ پر، تو وہ عورت کہتی ہے کہ رکو، میں اپنے کپڑے چینج کر لیتی ہوں پھر چلتی ہوں۔ وہ عورت جاتی ہے اور ایک دم بالکل ڈھیلا ڈھالا سا کپڑا پہن کر اپنے شوہر کے ساتھ اس پہاڑ کے پاس چلی جاتی ہے۔ جب پہاڑ کے پاس جاتی ہے تو اس پر چلتے چلتے وہ ڈرامہ کرنے لگتی ہے اور گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اب تھک گئی ہوں، میں اوپر اب نہیں چل سکتی۔ تم ایسا کرو کہ وہاں پر وہ گدھا والا کھڑا ہے نا، تو اس کی سواری کر لو، میں اس گدھے پر بیٹھ کر اوپر چڑھ کر قسم کھاؤں گی۔ تو اس کا آدمی بولتا ہے ٹھیک ہے، وہ جاتا ہے، اس گدھے والے کو طے کرتا ہے جیسا کہ عورت یہ نوجوان سے مل کر پلان کیا تھا۔ اس پلان کے مطابق وہ عورت اس کے گدھے پر بیٹھ کر اس پہاڑ پر پہنچ جاتی ہے۔
جہاں پر اس کو قسم کھانی ہوتی ہے، پھر وہ عورت اس طرح سے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گراتی ہے کہ نیچے گرتے وقت اس کے تمام کپڑے کھل جاتے ہیں، جیسا کہ اس نے پہلے ہی پلان کر رکھا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے ایک دم ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ بالکل برہنہ ہو جاتی ہے گدھے سے گرتے وقت، اور گدھا والا اس کو ننگی حالت میں یعنی کہ ایک دم برہنہ دیکھ لیتا ہے۔ اس کا شوہر بھی دیکھتا ہے، وہ فوراً سے اٹھ کر اپنے تمام کپڑے پہن لیتی ہے اور پھر اس جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پر اس کو قسم کھانی ہوتی ہے۔ وہاں پر جا کر کہتی ہے کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے ننگے جسم کو میرے شوہر اور اس گدھے والے کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کا شوہر ایک دم مطمئن ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس گدھے والے نے تو دھوکے سے میری بیوی کا ننگا جسم دیکھ لیا، ورنہ میری بیوی نے تو قسم کھا لی ہے، اور وہ ایک دم مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس عورت کا اسی طرح سے زنا کاری اور بدکاری چالو رہتی ہے۔ پیارے دوستو، اس عورت نے سوچا کہ میں اپنے شوہر سے تو بچ گئی، لیکن وہ بھول گئی کہ جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے تمام کائنات بنائی ہے، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جو دلوں کے حال جان لیتا ہے، قبر میں اور آخرت میں اس کو کیا جواب دیں گی۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں اور قبر میں بہت برا انجام ہو جاتا ہے۔ وہ بھولتے ہیں کہ ہمارا مالک، ہمارا بنانے والا، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ پوشیدہ چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ جو آپ نہیں بولتے، جو آپ صرف سوچتے ہیں، وہ رب اس کو بھی جان لیتا ہے۔ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنے والی عورت جہنم میں سینوں کے بل گرائے جائیں گی۔ تو پیارے دوستو، مکر اور فریب کے جال سے ہم دنیا والوں کی نظر سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظروں سے ہرگز نہیں بچ سکتے، جو پوشیدہ چیزوں کو بھی جان لیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ اسی طرح کی مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔